ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ہیو اور تھرڈ فارم آف دا ورب کو کسی ماڈل ورب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو جملے کا میننگ بالکل بدل جاتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے اکثر کر لوگوں سے انجانے میں بہت سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ہی منٹوں میں 7 ماڈل وربز کے ہیو اور تھرڈ فارم آف دا ورب کے صحیح کمبینیشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے ایسی غلطیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنے چینل انگلش میڈ ایزی ود پروفیسر آصف کوریجو کی ویڈیو نمبر 15 میں۔ اس وقت آپ اسکرین پر اپنے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں ایک چارٹ کو جو بیسکلی 7 جملوں پہ مشتمل ہے، اور یہ 7 کے 7 جملے کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ ان تمام ہی جملوں کا سبجیکٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے دے، جو ہر جملے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ماڈل ورب کے بعد ہیو کا لفظ بھی ہر جملے کے اندر استعمال ہوا ہے۔ چلیں تو پھر بڑھتے ہیں سینٹنس نمبر 1 کی جانب۔ دے مسٹ ہیو فنشڈ دی ایگزامینیشن۔ اس جملے کے اندر مسٹ ہیو کا استعمال بتاتا ہے کہ انہوں نے، دے نے اپنے امتحان، اپنے ایگزام کو ضرور مکمل کر لیا ہوگا، کیونکہ لیٹس سے مثال کے طور پہ کہ جب یہ جملہ بولا گیا ہوگا تو وہ لوگ ایگزامینیشن ہال سے نکلتے دکھائی دیے ہوں گے۔ تو مسٹ ہیو نے ہمیں سرٹینٹی یعنی کہ کسی بات کے یقینی ہونے کے بارے میں اس جملے میں بتایا۔ سینٹنس نمبر 2 ہے دے نیڈنٹ ہیو کم سو ارلی ٹو دا پارٹی۔ اب یہاں اس جملے کے اندر نیڈنٹ ہیو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب وہ پارٹی میں جلدی آ تو گئے لیکن ان کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سینٹنس نمبر 3 دے could have talked to the principal۔ وہ لوگ پرنسپل صاحب سے بات کر سکتے تھے، لیکن جملے کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ ویورز، اگلے کے 2 جملے یعنی کہ سینٹنس نمبر 4 اور 5 کو سمجھنے کے لیے مجھے آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا کہ لوگ مے اور مائٹ کو ایک ہی فیملی کا کلوز ریلیٹو جانتے ہوئے ان کی میننگز کو بھی مکس کر بیٹھتے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں کرنا۔ وہ کیوں نہیں کرنا، اس کی وجہ ہے۔ پہلے ہم سینٹنس نمبر 4 اور 5 کو پڑھ لیتے ہیں۔ دے مے ہیو ٹیکن این ارلیئر بس۔ اب یہاں جملے کو پڑھ کر ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے ایک جلدی سے جانے والی، پہلے جانے والی بس پکڑ لی ہوگی۔ اب یہ کام پاسبل ہے، ممکن ہے انہوں نے کیا بھی ہو، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگلے جملہ جو کہ سینٹنس نمبر 6 ہے اس چارٹ کا، جس میں کہ مائٹ ہیو استعمال ہوا ہے، وہ کہتا ہے دے مائٹ ہیو ریئلائز دیئر مسٹیک۔ یہ بالکل مے ہیو کی طرح پاس پاسبلٹی کا ہی بتا رہا ہے، لیکن یہاں پر 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کام کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نمبر 2، یا پھر یہ کام حقیقتاً ہوا ہی نہ ہو۔ اور آخر کے ان 2 جملوں میں شوڈ اور ought to ہیو کے ساتھ مل کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 کام شوڈ ہیو اور ought to ہیو والے ہونے چاہیے تھے۔ یہ 2 کام کیے جانے کی توقع تھی، مگر یہ ہوئے نہیں۔ اور اسپیشلی آخر کے جملے میں ought to ہیو اس کام کے توقع کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو مذہب اور اخلاق کی روح سے کیا جانا تھا۔ شوڈ ہیو کا کمبائن ہو جانا تھرڈ فارم آف دا ورب کے ساتھ اس کام کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس کے کیے جانے کا کوئی مشورہ دے رہا ہو یا کسی نے مشورہ دیا ہو۔ اور ought to have اس کام کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس کے کام کرنے کی ذمہ داری مذہب یا اخلاق کی روح سے کسی پر پڑتی ہو، لیکن یہ دونوں کام آخری کے 2 جملے میں ہوئے نہیں۔ دے should have worked harder in their youth۔ انہیں اپنی جوانی میں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کی نہیں۔ کچھ اسی طرح دے ought to have listened to their parents۔
انہیں مذہب کی طرف سے لگائی ہوئی ذمہ داری کی روشنی میں یا اخلاقیات کی روح سے انہیں اپنے والدین کی بات کو سننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی ماڈل وربس کے ٹاپک کا اختتام ہوا کہ جس کو ہم نے ویڈیو نمبر 13 سے سٹارٹ کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ماڈل وربس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی کہ جسے آپ ضرور لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تو ویورز، اب آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر بہت جلد ایک نئے ٹاپک ٹائپس آف ناؤنس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔